ناظرین، میں ہوں آغا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آغا ساجد۔ ناظرین، پاکستان میں جمہوریت کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے والوں میں شاہد بٹ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ شاہد بٹ صاحب کی مسلم لیگ کے لیے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن 99 سے 2000 تک جب میاں صاحب جیل میں تھے، سارا خاندان در بدر تھا، دکھ اور پریشانیوں کے سائے تھے، ڈکٹیٹرشپ تھی، لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا، خوف اور وحشت کا عالم تھا، اور پارٹی کے بڑے بڑے آج کل جو کرتا دھرتا ہیں، بیگم کلثوم نواز کے ساتھ جلسے جلوس کے ساتھ نکلنا تو درکنار، ان کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس وقت کیپٹن صفدر، جاوید ہاشمی اور شاہد بٹ یہ مادر جمہوریت بیگم کلثوم نواز کے ساتھ سڑکوں پر سراپا احتجاج تھے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے 2 پروگرام میں پاکستان کی سیاست کے کچھ خفیہ رازوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ آج پھر ہم نے تکلیف دی ہے شاہد صاحب کو۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ میں نے اپنی خواہش پہ کیا ہے، زبردستی بلایا ہے، کیونکہ پروگرام بے حد اہم ہے۔ ناظرین، آج ہم ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آج سے پہلے کبھی کسی میڈیا پر شیئر نہیں ہوئی ہیں۔ تو آپ میرا یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھنا نہ بھولیے گا، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، میرا فیس بک آغا ساجد سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شاہد بٹ صاحب سے۔ تو شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی۔ میں شکر گزار ہوں آج آپ تشریف لائے۔ شاہد صاحب دیکھیے، ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ہزاروں لوگوں نے پروگرام دیکھا ہے، اس میں آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ مادر جمہوریت بیگم کلثوم نواز کے ساتھ 3 لوگ سڑکوں پر تھے، جاوید ہاشمی، کیپٹن صفدر اور آپ۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے فون بھی کیے، میسیجز بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ آغا صاحب کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں شاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ثبوت دیے جائیں، پروفز دیے جائیں۔ تو میں نے آج آپ کو اسی لیے تکلیف دی ہے اتنی سردی میں کہ آپ آئیں اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ شاہد بٹ صاحب اس دور میں، کٹھن دور میں، جب پارٹی پہ برا وقت تھا، تو آپ 3 لوگ جو ہیں بیگم کلثوم نواز کے ساتھ سراپا احتجاج تھے، ڈنڈے کھا رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، پرچے ہو رہے تھے آپ لوگوں پہ، آپ ڈگمگائے نہیں، لیکن لوگ ثبوت چاہتے ہیں، لوگ پروف چاہتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ بہت شکریہ سعد بھائی۔ اب آپ نے بہت جو ہے نا ہمارے زخموں کے اوپر مرہم بھی آپ نے لگا رہے ہیں اور زخم تازہ بھی کر رہے ہیں۔ جی جو فیکٹس ہیں، جو حقیقت ہے، آج تک میں نے خود بھی کسی چینل پہ جا کر یہ چیزیں شیئر نہیں کی تھی، کیونکہ جو ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب مشکل وقت آیا میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر، جب ان کے جو مرد حضرات تھے، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، وہ بھی قید میں تھے، بیٹا ایک قید میں تھا، ایک بیٹا باہر تھا، اب یہ ان کی ایک فیملی تھی۔ تو اس دوران اس گھر میں مجھے بھی اللہ نے ایک موقع دیا، یا اللہ نے مجھے، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے ان کی خدمت کے لیے پیش کر دیا کہ میں بھی ان کی فیملی کی طرح، ان کے بچوں کی طرح بیگم صاحبہ کے 12 اکتوبر 99 سے لے کے دسمبر 2000 تک، جب تک میاں صاحب جیل میں رہے ہیں، اٹکلے میں رہے ہیں، دہشت گردی کی دولتوں میں رہے ہیں، اس سارے دوران جو بیگم کلثوم صاحبہ نے مجلس تحفظ پاکستان کے نام پہ ایک موومنٹ شروع کی تھی فار دی ری ایبلیٹیشن آف دا ڈیموکریسی، کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے، مشرف کی آمریت سے کیسے جان چھڑوانی ہے۔ تو وہ انہوں نے سٹرگل کی، اور انہوں نے ایک نام رکھا تھا اس کا مجلس تحفظ پاکستان، اور وہ ہر سنڈے کو سنڈے وہ اتوار کو اتوار 180H ماڈل ٹاؤن میں، جو ہمارا مرکزی مسلم لیگی سیکٹریٹ ہے اس وقت، وہاں وہ
تمام ڈسٹرکٹ سے تمام لوگوں کو انوائٹ کرتی تھی کہ آپ لوگ آئیں اور میرے ساتھ شانہ بشانہ اس موومنٹ میں حصہ لیں. اب اس کے لیے وہ تو انتھک محنت کرتی تھی. کون وہاں آیا, کس کی قسمت نے یہ مقدر ان کا تھا کہ کون ان کے اس مشکل وقت میں ساتھ رہا. دیکھیں جی, میں کسی کو تو کلیم نہیں کرتا کہ کون آیا, وہ ان کو سب پتہ ہے. لیکن ہاں میرے اوپر آپ نے بات کی ہے جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ واقعی تھے. تو الحمدللہ میرے پاس سارے ایویڈنس ہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن ہماری حکومت ختم ہوئی تھی آغا صاحب, جس دن کو ہو گیا تھا, میں نے سب سے پہلا جو ایک لیٹر لکھا تھا, ابھی میں آپ کو ہر چیز دکھاؤں گا, لیکن جو میں سب سے پہلے میں نے لیٹر لکھا تھا اپنے عوام کو, وہ میں نے یہ لکھا تھا, یہ دیکھ لیں کہ میرے اس پیڈ کی ہے جس وقت میں شاہد محمود تھا, اور یہ میں نے ہلکا عوام کو ایک لیٹر لکھ دیا تھا. میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں اگر ہم سب کریں کہ ہم نے کیا کیا. پہلے تو لوگوں کا اپنے اعتماد میں لیا, میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ میں نے اس میں سر یہ کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, عزت آپ جو میرے ورکر سے, میں نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ کا کروڑہ بار شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنی خصوصی رحمت سے غریب عوام کی نیک دعاؤں سے آپ کے خلوص اور تعاون سے حلقہ 108 ڈسکا کا MP منتخب کیا. اس وقت میرے حلقے کا نمبر 108 تھا. میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ آپ کی اس امانت کی پاسداری کرتے ہوئے پوری ایمانداری, لگن اور محبت سے آپ لوگوں کے اور حلقہ عوام کی ذاتی اور اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات محنت بصیرت خادم کی ہے. میں نے پوری ایمانداری سے اس عرصہ کے دوران آپ کے ساتھ رابطہ کو ہمیشہ اولویت دی تاکہ مجھے آپ کی مشاورت, شفقت, خلوص, تعاون ہمیشہ حاصل رہے اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے رہے. یہ میں نے لوگوں کو اس لیے لکھا کہ اب کیا ہوا ہے, میں نے لکھا جی ملک میں پاک فوج کی مداخلت کی وجہ سے جمہوری نظام لپیٹ دیا گیا ہے, جس سے بہت جمہوریت کو شدید دھچکا لگ گیا ہے, جس سے سیاسی نظام وقتی طور پر معطل کر دیا گیا ہے. قائد پاکستان اور وزیر اعظم محمد نواز شریف, قائد پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز صاحب کی ولولہ گیز قیادت میں ملک جس قدر ترقی کر رہا تھا اس نظام کو درم برم کر دیا گیا. یہ میں لوگوں کو لکھ رہا ہوں جس سے یقینی طور پر ہم سب پاکستانی عوام متاثر ہوئے ہیں. حقیقت میں سیاسی اور جمہوری نظام ہی ملکی مسائل حل کرتا ہے, تو ایک منتخب نمائندہ ہی اپنے علاقے کے عوام کے مسائل حل کرتا ہے. یہ میں لوگوں کو ان سے پوچھ رہا ہوں. اب میں نے کہا جی میں نے سیاست کو ہمیشہ عبادت سمجھ کر خلق خدا کی خدمت کی ہے, اور میری عوامی کارکردگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پنجاب میں اس وقت بھی نمبر 1 رہی ہے. اس کڑے مشکل وقت میں یہ میں اکتوبر میں لیٹر لکھ رہا ہوں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو موٹیویشن دوں, لوگوں کو میں بتاؤں کہ میاں نواز شریف کا آپ لوگوں نے اب ساتھ دینا ہے جس نے آپ کے یہ کام کیے. میں نے لکھا ہے اس کڑے مشکل وقت میں بھی آپ کا خادم ہمیشہ کی طرح آپ کے حلقہ عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے. ان حالات میں کس طرح مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے وہ مجھے طریقہ بتائیں تاکہ اپنے قیمتی مشورے دیں, اور آپ کے قیمتی وقت کی مجھے اشد ضرورت ہے. آپ نے اپنے گاؤں, یونین کونسل اور مسائل کو جس طرح ایمانداری سے میرے مخلص ورکر ہونے کے سیئے سے مجھ سے رابطہ حل کرائے ہیں اپنے مسائل کو. میری ایک مخلصانہ آپ سے تجویز ہے, ریکویسٹ ہے کہ آئیں. ایک مخلص ورکر کا فرض بنتا ہے کہ اپنے تمام دوستوں اور عوام کو نیک جذبات سے آگاہ کرے, اور میاں محمد نواز شریف کی اس بحالی کے لیے یہ میرا پہلا لیٹر ہے جو میں نے عوام کو لکھا. یہ خط ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈکٹیٹرشپ آئی ہے اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے. میں تو اس وقت بھی لیٹر لکھتا تھا لوگوں کو, خود بھی نظر آتا تھا, خود بھی لکھتا تھا کہ آئے بھائی اس میں جدوجہد میں حصہ لیں. شاہد صاحب نے پورے حلقے کے لوگوں کو موٹیویشن کر دینے کے لیے یہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کیا. جی شاہ صاحب. سر اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی کہ یہ تو میں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ بھائی اب یہ بیگم موٹیویشن ہے کہ بیگم صاحبہ نے یہ پلان بنایا اور اس طرح ہم نے کام کرنا ہے. اکیلا شاہد بٹ جو تھا وہ میں ایک نہیں تھا, میرے پوچھے میں سمجھتا ہوں میرے پورے حلقے کی عوام کی مجھے سپورٹ ہونی چاہیے تھی. تو میں نے لوگوں کو کہا بھائی آپ اپنا اپنا فرض سب نبھائیں. میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے مجھے موقع دیا, میری ہر چیز دیکھ لیں, میں آپ کو پوری تصویریں دکھاؤں گا کہ میں بیگم کلثوم صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں اسٹیج سیکرٹری ہوتا تھا,
میں تصویریں دکھا دیتا ہوں آپ کو. پھر میں آپ کو سارے وہ خطوط دکھا دوں گا کہ جس میں وہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ جو پروگرام بناتی تھی. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا جی یہ ہمیں کیا پتا جی آپ ان کے ساتھ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے. تو یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں. یہ اس وقت میرے ساتھ کون تھا؟ یہ ہماری امینہ دولتانہ صاحب ہیں، آج بھی زندہ ہے، ہر چیز کی گواہ ہے. یہ ہماری بہن ہے بیگم کلثوم نواز شریف. یہ ہیں وہ لیڈر جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد بٹ صاحب ہیں اور بیگم کلثوم نواز کے ذاتی جو ان کا ڈرائنگ روم ہے، ان کا جو بیڈ روم ہے، اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تہمینہ دولتانہ اور شاہد صاحب جب تحریک چلائی گئی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تو یہ شاہد صاحب ان کے اس ہراول دستے میں شامل تھے. یہ دیکھیں وہ تصویریں جب وہ میرے پاس، میں نے ایک بات کی تھی کہ وہ میرے پاس میرے حلقے میں آنے لگی ہیں، میرے گاؤں میں آنے لگی ہیں. یہ اس وقت پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ وہ وڈالہ آ رہی تھی اور آپ نے سنا ہوگا وڈالہ آ رہی تھی. یہاں پہ جلسے کا انتظام کیا گیا تھا اور یہ تب کی بات ہے کہ جب میں نے بتایا نا کہ بڑے بڑے لوگ ان کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور شاہد صاحب نے وڈالہ میں اس دور میں جلسہ رکھ لیا اور یہ اس پروگرام ڈیسائیڈ ہوا جو لکھا گیا. یہ اس وقت کی تصویر ہے. سر یہ وہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، مجلس تحفظ کا جو ہوتا تھا، سٹیج ہوتا تھا، یہ بیگم صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ سٹیج کی وہ تصویریں ہیں جو مجھے کہیں سے مل گئی ہیں. مجلس تحفظ پاکستان جو بیگم صاحبہ نے جمہوریت کی بحالی کے لیے قائم کی، یہ شاہد بٹ صاحب ان کے بالکل ساتھ ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں میں ان کو ساحیوال لے کے گیا ہوں، بیگم کلثوم صاحبہ کو ساحیوال ہم جب گئے تھے میں ان کے ساتھ ہوں. تو پورے پاکستان میں یہ ان کے ساتھ رہے، یہ انہیں لے کر ساحیوال پہنچے ہوئے ہیں اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہم ان کو چاگی کے، میں نے بات کی تھی کہ ہم نے چاگی کے پہاڑوں میں بھی جا کے ہم نے نماز پڑھی اور یہ پہاڑی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ہے وہ. پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ جب وہ چاگی میں تھے تو وہاں پہ وہ جو بیگم صاحبہ کے ساتھ تھے. یہ بلوچستان 28 مئی 2000 کی یہ تصویر ہے جی. یہ دیکھیں یہ گورنر اس وقت کے ہمارے ساتھ ہیں. یہ اس وقت کا میں ہوں جو یہ ہم مسجد میں ہم کھڑے ہیں جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے. نفل میں نے کہا تھا ہم نے پڑھے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا تھا. یہ کون سی ڈیٹ؟ یہ جی یہ 27 مئی کی ہے. 28 کو ہم نے جا کے وہاں دھماکے کو 28 مئی 2000. یہ 28 مئی 2000 کی تصویر ہے. میاں صاحب جب سارے فیملی جو ہے کرائسس میں تھی. یہ بے شمار عدم بنی ہوئی ہیں جی. یہ دیکھیں یہ ان کے والد محترم ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اللہ نے مجھے شرف دیا ہے کہ یہ ان کے گھر کی اندر کی تصویریں ہیں کہ جب ان کے پاس جاتا تھا. یہ میاں محمد شریف صاحب جو ولی اللہ سے میں دکھاتا ہوں، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا سر، کہ جن کے دونوں بیٹے ایک وزیر اعظم پاکستان اور ایک وزیر اعلیٰ پاکستان، دونوں قید میں ہو، اس باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے اس وقت. تو میں ان کو ایز اے بیٹا بن کے یہ ان کو تسلیاں دے رہا ہوں، ان سے باتیں کر رہا ہوں، یہ ان کو شیئر کر رہا ہوں. یہ ان کے گھر کی تصویریں ہیں. یہ اگر میرے علاوہ یہ جو بنتے ہیں بادشاہ، وہ دکھا دے کہ کیا کسی کے پاس میاں محمد شریف صاحب کے ساتھ تصویر ہے؟ کیا کسی نے ہاتھ میں لایا میاں شریف صاحب؟ کیا کوئی زندگی میں ملا ان کو؟ شاہد صاحب اس قدر قریب رہے کہ میاں صاحب کے والد صاحب کو خود لے کر مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے اور واپس چھوڑ کے آتے تھے اور انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں. کتنی میں آپ کو دکھاؤں، کہاں کی دکھاؤں سر؟ جدھر آپ کہیں گے آپ کو یہ سب نظر آئیں گے. یہ میاں صاحب کے والدین دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب کے والدین کے ساتھ ان کی جو ہے لاتعداد تصاویر ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ میں میڈیا کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں. یہ آپ دیکھیے، یہ ان کے ساتھ ان کی سر یہ وہ تصویریں ہیں، جاوید ہاشمی ہیں اور یہ وہ تصویریں ہیں جب ہمارے گرفتار کارکن ہوئے تو میں بیگم صاحبہ کو ساتھ لے کے لاہور کی گلیوں میں پھیر رہا ہوں کہ یہ ہم اس علاقے میں پھیر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے جو گرفتار ہیں ان کو راشن دینے جا رہے ہیں. تو میں ان کے ساتھ میں تو بصیت ایک سال کون سی یہ 2000 کی جی، 99 میں کے بعد جی، یہ دسمبر 2000 کی جی. یہ دسمبر 2000 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اریسٹ کیا گیا اور ورکرز کو پکڑا گیا اور جیلوں میں ٹھونسا گیا تو میاں صاحب جو ہیں
یہ دیکھیے یہ بیگم صاحبہ جی ان کی خود یعنی تحریک ورکروں کے گھروں میں جاتی تھی، جا کے لوگوں کو حوصلہ دیتی تھی کہ آئے شاید ہم نے ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو حوصلہ دے کے لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے. لاہور کی گلیوں میں شاہد صاحب جو ہیں وہ بیگم کلثوم نواز کے ساتھ سراپا احتجاج ہیں اور ورکرز کو حوصلہ دینے کے لیے گھر گھر گلی گلی وہ جا رہے ہیں. تو ناظرین میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ بے شمار ہے جی. میں کیا کیا دکھاؤں میاں صاحب میرے وہ دوست جنہوں نے میسیجز کیے تھے، دکھا دیتے ہیں، جنہوں نے مجھے میسیجز کیے تھے ان باکس میں کہ آغا صاحب ہمیں پروف چاہیے، تو یہ میں ثبوت جو ہیں ان کو دکھا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ لا تعداد پروگرامز ہیں، لا تعداد تصاویر ہیں کہ جن میں جو شاہد صاحب ہیں وہ بیگم کلثوم نواز کے ساتھ جو ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں. آج میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتاتا ہوں. اس وقت بھی ہم نے بات کی، میاں نواز شریف صاحب بھی کارکن کا خیال کرتے تھے، وہ اٹک جیل میں تھے. یہ مجھے دیکھیں، یہ خط مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب نے مجھے لکھا ہے، مجھے لکھا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے خط. یہ پڑھ کے سنا دوں، یہ خط وہ ہے جو میاں محمد نواز شریف نے مجھے لکھی ہیں. یہ مجھے آتے رہے بیگم کلثوم نواز صاحب کے ذریعے. آپ پڑھیے، میں ذرا دکھا دوں. ناظرین یہ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا تو میں یہ میاں آپ دیکھیے نیچے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کیمرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میاں شریف صاحب نے خط لکھا ہوا ہے شاہد صاحب کو. اور اس تحریک میں جب یہ ہراول دستے میں تھے، اور میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ورکر کی حیثیت سے اپنی جان مال ہر ایک چیز داؤ پہ لگائی ہوئی تھی. پرچے ہو رہے تھے، والدین پہ پرچے کروائے، بھائیوں پہ پرچے کروائے، تکالیف برداشت کی، کاروبار تباہ کر لیا، لیکن ساتھ نہیں چھوڑا. یہ میاں شریف صاحب نے شاہد صاحب کو خط لکھا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پارٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. جی شاہ صاحب یہ ذرا تھوڑا سا پڑھ کے میں یہ ایک خط آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. یہ ویسے تو میاں نواز شریف صاحب کے یہ خط ہیں. یہ ایک چھوٹا سا خط انہوں نے یہ مجھے لکھا ہے، محترم شاہد محمود بٹ صاحب. یہ ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کئی خطوط ہیں، یہ بے شمار خطوط ہیں جو میاں شریف صاحب نے لکھے ہوئے ہیں. ایک میں خط پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی بے شمار آپ لے سکتے ہیں. یہ خط ذرا پڑھ کے سنا دیں ناظرین کو. آپ میرا پروگرام دیکھتے جائیے. یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نواز شریف صاحب آگے لکھا ہے جی، محترم شاہد محمود بٹ صاحب السلام علیکم. امید ہے کہ مزاج گرامی بخیریت ہوں گے. آپ کا سال کا آدھا خط پڑھا، بہت بہت شکریہ. میرے خاتون کو ملے، انہوں نے خط پڑھے. اس حالت میں جب کہ میں پابند سلاسل ہوں، آپ کا مجھے یاد کرنا آپ کی محبت کا آئینہ دار ہے اور میرے لیے حوصلہ اور اطمینانیت کا باعث ہے. مجھے افسوس ہے کہ بر وقت جواب نہ دے سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یہ میاں نواز شریف صاحب مجھے لیٹر لکھ رہے ہیں. وجہ صاف ظاہر ہے کہ جھوٹے مقدمات کے طور پر مجھے کبھی اٹک اور کبھی کراچی اور کبھی کسی جگہ ہوتا ہوں. خط کا جواب دینا اگرچہ اخلاقاً مجھ پر فرض ہے، لیکن مناسب سہولیت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے طول و عرض سے بے شمار تعداد میں موصول ہونے والے خطوط کا بر وقت جواب دینا ممکن نہ تھا. ناظرین یہ میاں نواز شریف صاحب کے خطوط ہیں اور ان کے والد صاحب کے بھی ہیں. جو یہ میاں نواز شریف صاحب کا خط ہے جو شاہد صاحب پڑھ رہے ہیں. جی آپ نے جس انداز میں اپنا ماضی اور ضمیر بیان کرتے ہوئے اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کیا ہے، یہ آپ کے نقطہ نظر کی عکاسی ہے. میں نے ملک و مملکت مفاد کے خاطر کوئی فیصلہ کیا ہو یا اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. غلط میرا دامن صاف ہے، تاہم تقاضا شریعت اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو وہ سیون ہے. یہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں. امید ہے اللہ رب العزت غفور الرحیم ان کے ناطے اس سے ضرور درگزر مجھے فرمائیں گے. اس موقع پر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اپنا دینی اور اخلاقی اور قومی فریضہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر اور باہر تمام اسلام دشمن قوتیں پاکستان کو جو پہلا اسلامی قوت میں نے بنایا ہے اس کو کے خلاف کٹھی ہو گئی ہے. میری آپ انہوں نے بڑا یعنی مجھے وہ لکھی ہے، اس کے ساتھ لکھا میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے حق میں دعا فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، ملک کی سلامتی روان کی خوشحالی کی بہتر فیصلہ فرماتا ہے. مجھے اللہ اس ازمائش کی گھڑی میں بھی سرخرو فرمائے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. یہ جیل سے خط ہے، اٹک جیل سے قلعے سے یہ خط مجھے آیا اور انہوں نے صاحب لکھا کہ جواب کی دیر دینے سے میں پھر آپ سے اتباع معذرت خواہ ہوں. اور مجھے اب میں کیا جی میں اس کا بادشاہ اور کہا ہے کہ برکت
تو وہ اتنا بھی ہمارا خیال کرتے تھے اس وقت، اس لیے کہ میں ان کا ایک بالکل بچوں کی طرح بیگم کلثوم صاحبہ کے ساتھ جب رہتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ شاہد بڑا ان کے ساتھ ہے، تو یہ میرے ان کو خط بھی ملتے تھے، میں ان کو سارے حالات کو آگاہی بھی دیتا تھا، وہ بھی ہمیں بھی نازل دیتے تھے۔ ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو ایک خط کا اور بھی دکھا دوں جی میاں شریف، جس دن ہماری پارٹی 6 ستمبر 2000 میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ بیگم کلثوم صاحبہ کو میں لے کے گیا تھا واگا بارڈر، 6 ستمبر کو ہماری پارٹی امن 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، آپ وہ کہہ رہے تھے اور یہ مجھے لاہور سے نکلے ہیں، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے بیگم کلثوم صاحبہ اٹک جیل میں گئی، وہاں سے ملاقات کر کے آئی، انہوں نے پورے حالات بتائے کہ یہ پارٹی میں ہو رہا ہے، انہوں نے ایک خط لکھا اس وقت انہوں نے دیا کہ پارٹی کو ہم نے اکٹھے رکھنے ہیں، اور یہ خط میں نے کس طرح بچایا ہے، یہ خط مجھے بیگم کلثوم صاحبہ نے دیا کہ شاہ جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ نے اپنی پارٹی کے کھوسا صاحب اس وقت صدر تھے ان کو دینا ہے، اور یہ پیغام پڑھ کے سنانا ہے، یہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس وقت اللہ نے مجھے دیکھیے یہ خط ہے جو کہ میاں شریف صاحب نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو دیا، اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ یہ شاہد صاحب کو یہ خط پہنچا دیں تاکہ وہ آگے کھوسا صاحب تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچائیں، یہ آپ خط پارٹی کو متحد رکھنا ہے، پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت پارٹی 2 حصوں میں عملاً تقسیم ہو چکی تھی۔ اور ایک بات آپ نے اس وقت کی تھی کہ بھٹ صاحب اگر بیگم کلثوم صاحبہ یہاں آ رہی تھی تو اس کا کوئی پروگرام تھا، وہ آپ نے ان کو کیسے کیا میں جو آپ نے کہا، تو میں نے یہ کہا تھا جی یہ پروگرام اس وقت 180 ایچ بارڈی گراؤنڈ سے، جی کیپٹن صفدر صاحب الحمدللہ آج بھی اس چیز کے گواہ ہیں، ان کا پتہ ہے کہ وہاں سے پروگرام سارے پرنٹ ہوتے تھے، وہ نکلتے تھے، یہ ہے وہ پروگرام جو اس وقت بیگم کلثوم صاحبہ نے میرے پاس آنا تھا، اور یہ اس کا پروگرام میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ انہوں نے دیکھا ہی پروگرام، یہ دیکھیے یہ پروگرام ہے کہ اس دور میں، اس کٹھن دور میں ظاہر ڈکٹیٹرشپ تھی اور عامریت تھی اور پرچے ہو رہے تھے، تشدد ہو رہا تھا، سب کچھ تھا، پکڑا جا رہا تھا، تو یہ وڈالہ میں سندھوا میں یہ پروگرام تھا جو کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے تشریف لانا تھا، اور انہوں نے شاہ صاحب نے وہاں پہ اس دور میں جلسہ رکھا۔ جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ بڑے بڑے لوگ ان کا فون تک اٹینڈ نہیں کرتے تھے، ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، تو یہ انہوں نے جلسہ رکھا، اور اس میں روانگی کا لکھا ہوا ہے وقت کہ 1 بجے روانگی ہے، استقبال ہے 1:15 بجے، پھر 1:30 بجے کاروی اجلاس ہے، پھر ان کی تاج پوشی کا پروگرام انہوں نے رکھا۔ یہ پروگرام ہے شاید بھائی کس، یہ 23/11/2000 کو، یہ 23/11/2000 کو مجلس تحفظ پاکستان، یہ تو لیٹر انہوں نے پہلے لکھ دیے لوگوں کو کہ ہم نے وہاں کرنا، لوگوں کو سرکولیٹ ہو گئے تھے، جو آپ کہہ رہے تھے نا جی لوگوں کو پتہ ہے، سب پتہ تھا سب کو۔ پھر اسی طرح یہ بے شمار چیزیں ہیں جو میرے پاس ہیں، یہ پورے یہ دیکھیں، یہ وہ خطوط ہیں میرے پاس اتنے زیادہ ہیں جو ان کے والد صاحب یہ میاں شریف صاحب کو خط لکھے جاتے تھے میری طرف سے، یہ میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، یہ تو پوری کتاب ہے، آپ دیکھیں اس میں تمام وہ خطوط ہیں جو میاں شریف صاحب کے نام ہیں، میاں شباز شریف کو جیل میں بھیجتا تھا میں، یہ شباز شریف صاحب کے نام میں اتنے خطوط ہیں، یہ حمزہ صاحب بھی اس بات کے گواہی دیں گے کہ ہاں کہ حمزہ صاحب اس وقت مسلم ٹاؤن ہال میں دفتر میں بیٹھتے تھے، وہ بھی اپنے والد صاحب کی ملاقاتیں کرنے جاتے تھے، تو میں ان کو بھی خط لکھ کے دیتا تھا کہ یہ میرا خط جو ہے یہ میاں شباز شریف صاحب کو آپ نے بچانا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے خطوط میں دیتا تھا بیگم کلثوم صاحبہ کو کہ باجی آپ نے میرا پیغام، یہ میرا امانت، میرا خط ہے، یہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے بچانا ہے، اور میاں شباز شریف صاحب کو جو میں خط دیتا تھا وہ میں میاں اپنے جو ہمارے حمزہ صاحب ہیں ان کو میں دیتا تھا کہ حمزہ صاحب آپ نے ملاقات کرنی ہے، یہ میری امانت بھی وہاں بچائے۔ سر کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اسی طرح میری ڈیوٹی لگائی تھی میاں شریف صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب نے کہ شاید آپ بیٹے کلثوم کے ساتھ پورے پاکستان میں گھوم رہے ہو، آپ مجھے ہر ہفتے جمعے کے جمعے آپ یہاں میرے پاس آیا کرو اور مجھے جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس کا بتایا کرو۔ تو پھر میں نے ایک طریقہ نکالا تھا، میں کہ ان کو میں زبانی بھی بتاتا تھا اور ساتھ ان کو لکھ کے بھی بتاتا تھا، یہ وہ خطوط ہیں جو میاں محمد شریف صاحب کے نام میں یہ لکھے ہوں گے، یہ پڑھ لیں آپ۔ یہ
ان کے والد صاحب کے نام خط لکھے ہوئے ہیں جو میں ان کو دیتا تھا. یہ آج بھی میاں صاحب کے گھروں میں ان کی الماریوں میں آپ جا کے نکال سکتے ہیں. تو سر کہنے کا مقصد یہ دیکھیے ایک پورا یہ سارا پلندہ ہے خطوط کا جو میاں شریف صاحب کی طرف سے لکھے گئے ہیں, جو ان کی طرف سے لکھے گئے ہیں. یہ میاں شہباز شریف صاحب کو لکھے گئے ہیں, ان کی طرف سے ان کو لکھے گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے خطوط بھیجے ہیں وایا بیگم کلثوم نواز. پھر ان کے آگے سے جوابات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. میاں شہباز شریف کو خطوط لکھے گئے ہیں اور پیغامات یہ بھجواتے رہے ہیں حمزہ شہباز کے ذریعے. تو ناظرین یہ ایک لمبی سی ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پروفز آپ کے سامنے دوں گا کہ شاہد بٹ ایک ورکر ہے, مسلم لیگی کارکن ہے, جس نے پارٹی کے لیے بدترین دور میں, جبکہ اس وقت کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا تھا, لوگ خوفزدہ تھے, ڈر تھا, ڈکٹیٹرشپ تھی, آمریت تھی, تو یہ شاہد بٹ جو ہے اس وقت پارٹی کے لیے بھرپور طریقے سے خدمات انجام دے رہا تھا. پرچے بھی کروا رہا تھا, والدین پر بھی, بھائیوں پر بھی, کاروبار بھی تباہ ہو رہا تھا, لیکن شاہد پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا. یہ اس کا واضح ثبوت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. جی شاہد صاحب, یہ میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے پارٹی کے اوپر دو ہی مشکل وقت آئے تھے. ایک 12 اکتوبر 99 سے لے کے دسمبر 2000 تک آیا تھا, اور دوسرا اس وقت آیا تھا جب آپ کی پارٹی کے اوپر اس نے کیا کہتے ہیں گورنر تصیر نے اسمبلی سسپینڈ کر دی تھی. اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ہی ان کو ایک پارٹی سے ممبر لے کے جوائن کروائے تھے. بالکل. تو یہ بھی ان کی تصویریں میرے اس وقت پاس ہیں, یہ جو مجھے شہباز شریف صاحب بلا رہے ہیں. سر یہ خطوط لکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کو اپنا کوئی ان کو ذاتی کو مقصد میں لکھ رہے تھے. ہم بس یہ تھے ایک مسلم لیگی ورکر اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم بتاتے تھے کہ میاں صاحب ہمیں یہ کرنا ہے, آپ اس طرح ہم سے کروائیں, ان لوگوں کو کہیں جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو یہ میسج دیں, ہم اپنے ورکرز کو کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی وہ سارا بیگم کلثوم, میں یقین جانی, میں سلوٹ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت الفردوس میں بہت بڑھائے. بیگم کلثوم صاحبہ نے جتنی محنت دن رات محنت کی ہے اس مقصد کے لیے, یہ جمہوریت جو آج بحال ہو کے ہم اسمبلیوں کی باتیں کرتے ہیں نا, مشرف سے کھینچی ہم نے, وہ بیگم کلثوم کی حکمت تھی, وہ اسٹریٹجی تھی. اس کے پیچھے کون تھا برین, میں بتاتا ہوں. ان کے پیچھے برین تھا کیپٹن صفدر. میں بار بار کیپٹن صفدر کا نام اس لیے لیتا ہوں, میڈیا کو شاید نام لینے میں ہچکچاہٹ ہے. ہی واز دا سولجر, اس نے کمانڈ کی ہے ہماری. جوید ہاشمی نے کی ہے, وہ بھی میری طرح آؤٹ ہے سسٹم سے, وہ بھی آؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جنہوں نے کام کیا ہے, بیگم تمینہ دولتان ہے, کمال کی عورت ہیں جناب, جنہوں نے کمال ساتھ ایک خاتون کا ساتھ خاتون کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. بڑا دبنگ کردار ہے. نجمہ آپا امید فوت ہو گئی, سینیٹر وہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی. کہنے کا سر مقصد یہ ہے کہ جو مشکل وقت تھا ہم نے اس پارٹی کے لیے الحمدللہ اپنی تو چھوڑے, ہماری تو قربانی ہوتی رہی, ہم نے تو اپنے والدین کی بھی قربانیاں دی, ہم نے تو ان گناہوں کی بھی سزا بھگت لی آغا صاحب جو ہم نے کی ہی نہیں. ہم نے تو وہ بھی پرچے کروا لیے جو زندگی میں ہمارے اوپر ہوئے نہیں. ہماری فیکٹریاں سیل ہو گئی, ہم نے کبھی گلا تو نہیں کسی سے کیا نا, لیکن پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے وہی کیا کہ جو ہمارا ایک حق بنتا تھا. کیوں میاں نواز شریف نے بھی مجھے بس یہ ایک ورکر ایک ضلع کونسل سے اٹھا کے مجھے بھی انہوں نے ایم پی اے بنایا تھا. تو میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں بھی اس مشکل وقت میں سب سے آگے رہوں. سب کی کوشش ہوتی ہے, لیکن اللہ نے شاید مجھے چن لیا. سو میں نے جو کچھ کیا وہ میں نے اس ملک کے لیے کیا, میں نے اس پارٹی کے لیے کیا, جمہوریت کے لیے کیا. میں آج بھی جمہوریت کے ساتھ ہوں, میں آج بھی ملک کے ساتھ ہوں, میں آج بھی میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں. ہاں میرے سے علاوہ بے شمار لوگوں نے محنت کی ہے, آپ خود ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہے, مجھے بے شمار چینلز نے کہا کہ بھٹ صاحب آپ تو اس وقت کی ایک ہی چیز کے گواہ ہے, آئے آپ ہم آپ کے انٹرویو کرتے ہیں, آپ ادھر ہیں. میں اس لیے انٹرویو نہیں دیتا تھا, ان چینلز پہ نہیں جاتا تھا, میرا بردہ نہیں. کیوں؟ جب میری لیڈر ہی نہیں رہی, وہ دنیا سے فانی ہو چلی گئی, تو میں اب ان کی باتیں بتاؤں یا ان کو کروں, ان کا مجھے کوئی پسند نہیں ہے. اذان ناظرین, اذان کا وقفہ ہے, تھوڑی دیر کے بعد حضرت. ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی فنکشن میں میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے
شاہ صاحب کے پاس آتے رہے ہیں. یہ لاتعداد تصاویر ہیں جس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پر شاہد صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں ان کے شادیوں پہ فنکشنز پہ شریک ہوتے رہے ہیں. لیکن میرا جو اگلا سوال ہے شاہد صاحب سے وہ یہ ہے کہ شاہد بھائی آپ نے ٹھوکریں کھائیں، ماریں کھائیں، ملیں بند کروائیں، کاروبار برباد کیا، بوڑھے والدین پر پرچے کروائے، بھائیوں پہ پرچے ہوئے، تشدد ہوا، ماریں کھائیں، پیسہ خرچ کیا. بدترین وقت تھا، خوف، دہشت کا عالم، ڈکٹیٹرشپ، ہر طرف خوف کی فضا. آپ مجھے یہ بتائیے 15 سال سے پارٹی نے آپ کو ٹکٹ ہی نہیں دی. آپ ایک کارکن ہیں، آپ ورکر ہیں، آپ ورکر کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ورکر کیا سوچ رہے ہیں کہ بھئی آپ ماریں کھاؤ، ٹھڈے کھاؤ، پرچے کراؤ، پارٹی کے لیے قربانیاں دو، ہر والدین پہ پرچے کروا لو، ظلم و ستم سو. لیکن پارٹی نے آپ کو ٹکٹ سے محروم رکھا ہے شاید بھائی. اور مجھے یاد ہے کہ 3 دفعہ وہاں پہ الیکشن ہوا ہے اور 3 دفعہ مسلم لیگ نون بری طرح سے پٹ گئی ہے اس حلقے میں. پارٹی آپ کو کیوں ٹکٹ نہیں دے رہی؟ ورکر کو کیوں ٹکٹ نہیں دے رہی؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ آخر میں ایک ورکر ہوں، میرے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی پھر بھی پارٹی سے ٹکٹ سے محروم ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ عوامی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حلقے کے عوام کی آواز کو اسمبلی تک پہنچانا یہ بھی تو ضروری ہے. تو آخر یہ کیا مسئلہ ہے، کیا چکر ہے، کیوں پارٹی ٹکٹ نہیں دے رہی؟ اگر صاحب میں آپ کو ایک بتاؤں بات، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر جو سب سے بڑی مشکل آئی تھی وہ 12 اکتوبر، یہ ڈیٹ نوٹ کر لیں، 12 اکتوبر 99 سے لے کے دسمبر 2000 تک. یہ وہ مشکل پیریڈ تھا جس وقت میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی. بدترین آمریت آ گئی، سارے قید ہو گئے. اس دوران اگر کسی نے مسلم لیگ کو چھوڑا ہے 12 اکتوبر 99 سے لے کے دسمبر 2000 تک، اگر کسی نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، پارٹی کا ساتھ نہیں دیا ہے، تو اس نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے. جب وہ قید میں تھے اور حکومت اب وہ پاکستان میں تھے. اس بدترین دور میں اگر کسی نے پارٹی کو چھوڑا ہے تو ہم اسے غدار کہہ سکتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں جی، اگر میں نے بھی 12 اکتوبر 99 سے لے کے دسمبر 2000 تک جو مشکل ترین پیریڈ تھا میں نے تو گزارا ان کے گھروں میں، میں نے تو گزارا ان کے پورے پاکستان میں ان کے ساتھ گھوما، 4 صوبوں میں گھوما، میں نے آپ کو پروف دے دی ہے. اب سر بات رہی آپ جی بات کر رہے ہیں جی ورکرز کے اوپر کیا ہوا، ورکرز کو ٹکٹ کیوں نہ دی گئی، آپ کے حلقے میں کیوں نہ. جو ہی یہ ایگزائل پہ چلے گئے ہیں 2000 کو، جب یہ چلے گئے، میں نے لاسٹ جلسہ بھی کیا، میرا بھی کینسل ہو گیا، یہ سعودی عرب چلے گئے. جانے کے بعد میں بھی نظر انداز ہو گیا. میں اپنی بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے میرے پر پرچے بھی ہو گئے، اگر میں نے ڈرنا ہوتا تو پھر میں اس وقت چھوڑ دیتا. وہ پرچے تو میں نے اس وقت کروا لیے جب وہ میاں صاحب ابھی قید میں تھے. تو سر ہم نے پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. جب یہ ایگزائل میں چلے گئے پھر میں بھی نظر انداز ہو گیا، میری لیڈر چلی گئی، مجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا. ظاہری بات ہے میرا بس نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. سو میں بھی مجبور ہو گیا، میں بھی سائلنٹ ہو گیا، میں بھی چلا گیا. یہ ہے. لیکن جو ہی میرے لیڈر پاکستان میں 2008 میں واپس آئے، میاں محمد نواز شریف ود فیملی، میاں شہباز شریف واپس آئے، تو بائی گارڈ میں سب سے پہلے دن رائے بنڈ جاتی میں خود پہنچ گیا تھا اور بیگم صاحبہ کو جا کے مل کے آ گیا کہ میں کہا باجی آپ آئیے، ہم الحمدللہ جہاں سے آپ گئے تھے میں وہاں ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں.
تو سر میں آغا صاحب یقین سے کہتا ہوں اس دن سے لے کے آج کے دن تک 2008 سے لے کے آج کے دن تک میں بات کر رہا ہوں کہ میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. بیگم صاحبہ اس دارے فانی سے چلی گئی, اللہ ان کی منزلیں آگے آسان کرے. مجھے بالکل انہوں نے ایک چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا اور ہم نے بھی ایک بڑی بہن کو ایک لیڈر مانتے ہوئے ان کو بے کیا اور اس موومنٹ کو چلایا. جو اپنا فرض تھا, میں نے کوئی احسان نہیں کیا اور میں نے اپنا فرض نبھایا, اور میرا فرض تھا اور میرے پر قرض تھا میاں محمد نواز شریف کا کہ میں بیگم کلثوم صاحبہ کے ساتھ اس موومنٹ میں چلوں. اب 3 دفعہ میرے حلقے میں مجھے ٹکٹ نہ دینے کا مقصد یہ ہے, مجھے ٹکٹ نہ دینے سے میری کوئی عزت کم نہیں ہو گئی. میری پرسنالٹی خدا نہ خاصہ میں کوئی پولیٹکس کو ایز اے بزنس نہیں لیتا. مائی پولیٹکس مائی سوشل ورک, وہ تو میں کر رہا ہوں, میں تو 20 سال سے کر رہا ہوں, میں 32 سال سے سیاست میں ہوں. میں تو 90 میں پہلا الیکشن جیت گیا. میں وہ پولیٹکس کرتا ہوں جو میری آج بھی چل رہی ہے, وہ میری ہے عوام کی خدمت, وہ سلسلہ چل ہے. ہاں میں یہ نہیں کر سکتا نا, ایم پی اے نہیں بنا تو میں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں لگوا سکتا. باقی دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں اپنے حلقے کا عوام کا نہیں کرتا. میں ان کی کمی خوشی میں بھی ہوں, میں ان کے خوشیوں میں بھی شامل ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں, اور لوگ مجھے دیوانہ وار پیار کرتے ہیں. ٹکٹ نہ ملنے سے میری, میں کہتا ہوں, اتنی مجھے تکلیف نہیں ہوئی جتنی میری اس حلقے عوام کی ہوئی ہے, اور پارٹی کا نقصان ہوا. سر یہ میاں نواز شریف کی سیٹ ہے. جب میں نے الیکشن جیتا تھا تو 52% ووٹ لیے تھے, دیٹ از آن دا ریکارڈ. وہ سیٹ میاں محمد نواز شریف کی ہے. میرے بعد 3 دفعہ وہ سیٹ ہارنے کی وجہ سر یہ ہے کہ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں آغا صاحب کہ یار اگر یہ مسلم لیگ کا بندہ مار کھاتا ہے, اتنی دفعہ قربانیاں دیتا ہے, تو اس کو اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو اٹ مینس کہ یار ہمیں ایک باہر سے بندہ امپورٹ کر دیتے ہیں, وہ باہر کے حلقے کا آ کے بندہ ایک حلقے میں آ جاتا ہے تو اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. تو میں لوگوں کے اندر تھوڑا سی سر دیکھیں, میں کسی کے لیے ووٹ مانگوں گا میری پوزیشن اور ہوگی. اور میں آپ کے کیمرے میں کہتا ہوں کہ ان الیکشنوں میں نے تینوں الیکشنوں میں نے بھرپور اس پارٹی اپنی کا ساتھ دیا. تینوں میں نے ان کا ساتھ دیا. میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اپنے الیکشن سے بڑھ کے بھی ان کا الیکشن لڑا. میں نے اپنا الیکشن ذاتی سمجھتے ہوئے ان کا الیکشن لڑا. لیکن اس کے باوجود سر کوشچن یہ اٹھتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ بھٹ صاحب آپ ان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں, ہم آپ کے لیے جانے دینے کے لیے بیٹھے ہوئے, آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملتا. پھر سر یہی ہوتا تھا جب لوگ تھوڑا سا ڈسہارڈ ہو جاتے تھے, جو 4 ہزار کے ووٹوں سے جو سیٹیں ہماری ہار جاتی تھی, وہ کیوں ہارتی ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب اللہ ہمیں یہ موقع دے گا, یہ چیز 4-5 ہزار سے ہارے گی نہیں, یہ 15-20 ہزار سے جیت کے میاں نواز شریف کے گھر جائے گی. یہ میں آپ کو چینل پہ کہہ رہا ہوں, یہ سیٹ جو ہے میاں نواز شریف کی امانت ہے, جو ہمارے سپرد کر کے گئے تھے ہم نے ان کو واپس کرنی ہے انشاءاللہ. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے, لیکن ابھی یہ بھی دیکھیں نا, خان صاحب کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے, مخالف کینڈیڈیٹ جو ہے بڑا مضبوط ہے. تو اگر اس دفعہ پھر آپ کو ٹکٹ سے محروم رکھا جاتا ہے, اور ان حالات میں مجھے تو وہاں پہ دوبارہ سیٹ جو ہے وہ اسی کینڈیڈیٹ کے پاس جاتی نظر آ رہی ہے. آگے صاحب حالات بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اوور اسٹیمیٹ بھی نہیں ہوتے اور انڈر اسٹیمیٹ بھی اپنے آپ کو نہیں کرتے. ہم ہر وقت تیار ہیں, ہم ہر وقت اسپیڈ میں ہیں, ہم ہر وقت فیلڈ میں ہیں. ہمیں اپنی ریئلٹی کا پتہ ہے اور اپنے بازوں کا بھی پتہ ہے, اور ہمیں لوگوں کے محبت کا بھی پتہ ہے, اور میاں نواز شریف کے بینک ووٹ کا بھی اندازہ ہے. میرا الحمدللہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب چونکہ پارٹی قیادت اب خود سوچ رہی ہے, اب ہماری پارٹی قیادت ہے. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی قیادت سوچ رہی ہے, لیکن مجھے یہ انفارمیشن ہے کہ ابھی وہ جو برساتی مینڈک ہے, ابھی الیکشن کی آمد ہے, اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں, ہو سکتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائے, تو وہ تو جو برساتی ڈڈو ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں ٹکٹس کے لیے. ورکر کدھر جائیں؟ صرف اس دفعہ پارٹی جو ہے نا, پہلے میاں نواز شریف کا یہی میسج آیا ہے کہ ورکر کو ہم نے ترجیح دینی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اس پارٹی پہ اس دفعہ تو ترجیح نہیں دی جا رہی, اب دی جائے گی. اگر کوئی رہ گئی ہے کمی, کسی جگہ کو رہ گئی ہے تو وہ دیں گے. اور سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں, اس وقت ضلع سیالکوٹ کی قیادت جو ہے وہ اس چیز کو احساس کر رہی ہے کہ ہمارے ضلع کی 2 سیٹیں ہاری ہیں.
ہمارے ضلع کی 2 سیٹیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ خواجہ صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، خواجہ صاحب بڑے جہاں دیدہ بندے ہیں جی بالکل، پارٹی کے لیے بے تحاشا خدمات ہیں ان کی. تو خواجہ صاحب جو ہے، کیا خواجہ صاحب کو مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے یا خواجہ صاحب تک صحیح معلومات نہیں پہنچائی جاتی؟ مسئلہ کیا ہے؟ سر یہ دونوں چیزیں آپ کی بات ٹھیک ہے. بعض کا وہ تھوڑا سا انٹرسٹ شاید انہوں نے اس لیے لے لیا ہو، کچھ ہماری غلطیاں، کچھ لوگوں نے ان کو مس گائیڈ کیا. لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے خود سیاستدان ہیں. انہوں نے کوئی خدا نہ خاصا سونے کا چمچ لے کے تو سیاست نہیں کی. ان کے والد صاحب نے بھی اس زمانے سے سیاست کی ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے. انہوں نے بھی اپنے تجربہ جب سے ہم آئے ہیں وہ الحمدللہ 90 سے آپ دیکھیں وہ جیتے ہی آ رہے ہیں. خواجہ صاحب کی فہم و فراست کا تو کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ان کو بھی احساس ہے کہ میرے ضلع کی یہ 2 سیٹیں کیوں آ رہی ہیں. ان کو اپنا بھی وہ خود سوچتے ہیں کہ میرے ضلع کی یہ 2 سیٹیں آ رہی ہیں اس دفعہ تو کیوں آ رہی ہیں. وہ بھی بالکل اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس چیز کو بھی. اور تیسری چیز میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، پارٹی جو ہے بالکل سوچ رہی ہے، پارٹی نے خود بھی دیکھا ہے، پارٹی جو ہے وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں سر. آپ کسی ڈمی بندے کو بھی ایک دفعہ جتا سکتے ہیں، ایک دفعہ تو وہ بندہ جیت جائے گا میاں محمد نواز شریف کے نام پہ. سیکنڈ ٹائم آپ وہ سیٹ آپ کی اس لیے نہیں نکل سکتی کہ اس نے کچھ ڈلیور نہیں کیا. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں پارٹی میں، پہلے پارٹی کا امیج ہوتا ہے اور سیکنڈ آپ کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے. اگر آپ ہی اس قابل نہیں ہیں، if you are not delivering، اگر آپ اسمبلی میں بھی نہیں بول سکتے، آپ اسمبلی میں لیجسلیشن بھی نہیں کر سکتے، عوام سے آپ کا رابطہ بھی نہیں ہے، تو پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہ بندے کو ہم نے ایک دفعہ تو جتا لیا ہے یا ٹکٹ دے دی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو سیکنڈ ہے اور آلٹرنیٹ اچھے ہیں ہم ان کو دیں. میری مثال میں یقین سے کہتا ہوں سر، مجھے یہ میں بار بار کہتا ہوں I will put my candidate. ہماری پارٹی میں ہمارے ضلع سیالکوٹ میں تو کئی ایسے ایم پی ایم این ایز ہیں جو چوکسائی ہیں، جن کی کبھی اسمبلی میں ہم نے آواز نہیں سنی کہ انہوں نے کبھی اسمبلی میں جا کے آواز اٹھائی ہو. اگر صاحب اس بات کا بھی میں دیکھیں مجھے کریڈٹ جاتا ہے، اسمبلی ریکارڈ چیک کر لیں کہ سب سے زیادہ میں نے ارجنٹ موشن پیش کی ہیں، سب سے زیادہ اسمبلی کوشچن کیے، سب سے زیادہ میں نے تحریکیں پیش کی، سب سے زیادہ میں اسمبلی کارروائیوں میں حصہ لیتا رہا، رجسٹریشن میں. مسئلہ سر یہ ہوتا ہے if you know the reality، اگر آپ روٹس لیول کی چیز جانتے ہو تو آپ جا کے اسمبلی میں صحیح نمائندگی کر سکتے ہو. مسئلہ میرے حلقے میں یہ رہا ہے آغا صاحب، جب آپ حلقے کے بندہ ہی پٹ اپ نہیں کر رہے تھے، جب آپ حلقے کے کینڈیڈیٹ کو نہیں کنسیڈر کر رہے تھے، جب پارٹی کو مس گائیڈ کیا گیا، پارٹی کو جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں بھی خواجہ صاحب کو غلط انفارمیشن دیتے رہے، تو خواجہ صاحب نے پھر کیا کرنا تھا؟ جو لوگ انفارمیشن دیتے رہے انہوں نے اس پہ یقین کیا. لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار غلطی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ بھی ظاہری بات ہے پارٹی اس بارے میں سوچے گی. دیکھیں میں سر حتمی فیصلہ میں کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ٹکٹ میری ہے اور نہ مجھے کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا، میں سر اپنے آپ کو ایک بہتر کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کروں گا اور میں پروف کروں گا، اور میں نے پروف کیا ہے کہ I am the best candidate for all of them. I will prove myself. وہ میں ثابت بھی کروں گا، میرا ورک بولے گا، میری برتھ بولے گی، اور میری خدا جانتا ہے جو وہ بھی جانتے ہیں. خواجہ صاحب knows very well. He knows each and everything. میاں شہباز شریف صاحب بھی جانتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی جانتے ہیں. انسان سر غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے ہماری ناراضگی ہوئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سر آغا صاحب جو بہت پیارے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی بھی غلطی کرے نا تو جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو برداشت نہیں ہوتی. میں یقین سے کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں آپ کے ساتھ میرے ساتھ یہی ہوا ہے. میں چونکہ I was a family member of me، اور وہ ہرٹ ہوئے میرے سے. میری 99 نیکیاں شاید وہ ان کو بھولی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ شاید بیگم کلثوم کے ساتھ پورے پاکستان میں میرے لیے گھوما ہے، سب ان کو پتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں صاحب بعض کا چھوٹی سی جو ہوتی ہے نا چنگاڑی، وہ چنگاڑی جو ہے نا وہ آگ بنا دیتی ہے. میری چھوٹی سی چنگاڑی جو ہوتی ہے وہ مجھے جلا کے راکھ کر کے. لیکن انسان کو میں کہتا پھر میں نے خود، میں یقین سے کہتا ہوں، چینل پہ کہتا ہوں، میں نے خود بھی یہ سب سے معافی مانگی. آپ کی تو میں نے خود ان سے معافی مانگی. میں کہ میاں صاحب انسان خطا کا پتلا ہے، مجھے بھی آپ نے بڑوں کو معاف کیا ہے،
میں کہا میاں صاحب آپ نے بہت لوگوں کو معاف کیا ہے، تو میرا بھی جو قصور ہے، جتنی بھی سزا بنتی ہے اس سے زیادہ میں سزا بھگت چکا ہوں. میں 20 سال عمر قید کاٹ چکا ہوں اس پارٹی میں. تو میری بانی کریں، مجھے بھی معاف کر دیں. آپ کو بھی اللہ نے معاف کیا تھا، تو آپ دوبارہ، میں نے آپ کو خط لکھے نہیں ہے اس وقت بھی، مسجد نبی میں بیٹھ کے میں خط لکھتا تھا. یقین جانے عمرہ کرنے گیا، مسجد نبی میں خط لکھ کے ان کو دیے میں کہا آپ انشاءاللہ تعالی اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا لی ہے، اب آپ کندن بن کر آئیں گے. آپ کی اللہ نے یہ ٹریننگ کر رہا ہے سعودی عرب میں اپنے گھروں میں بٹھا کے، اور آپ جب واپس ملک میں آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بادشاہ بن کے آئیں. تو اللہ نے میری وہ بات بھی قبول کی، وہ بادشاہ بن کے آئے. بادشاہ کبھی قید ہوتے ہیں، کبھی وہ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن بادشاہی ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے. یہ میں ایک سبق ضرور دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے بعض کا ہمارا تکبر ہمارے آگے آ جاتا ہے، بعض کا ہماری چیزیں ایسی آگے آ جاتی ہیں جو ہمیں ہٹ کرتی ہیں، تو ہمیں احساس کرنا چاہیے. میں بھی مجھ سے بھی وہ قطعیں ہوں، میں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں. میں معافی مانگتا ہوں اپنی غلطیوں کی، میں اپنی اصلاح کے لیے، میں بالکل اپنی اصلاح کے لیے مشورے لیتا ہوں، آپ سے لیتا ہوں، ان سے لیتا ہوں. ہاں میں کمیٹڈ ہوں، میں باؤنڈ ہوں، میں پارٹی کے ساتھ ہوں. خواجہ آصف صاحب ٹکٹ دیں یا نہ دیں، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، میرا آپ کے ساتھ چینل سے وعدہ ہے. وہ جس کو کہیں گے، جس کو وہ کہیں گے کہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، شاید باڈی ول پروو کہ وہ میں اس کو سپورٹ کروں گا. بات رہی اپنے حلقے کی، میرا حلقہ نظر انداز ہے. 3.5 لاکھ کی آبادی ہے، 3.5 لاکھ پاپولیشن میں سے 2 لاکھ ووٹر ہیں، 2,12,000 ووٹر ہیں. سر اب ان کو نظر انداز کرنا کیا پارٹی برداشت کرتی ہے؟ پارٹی کو بھی احساس ہے سوچنا ہوگا کہ بار بار اس حلقے کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ نظر انداز نہیں کریں گے. دیکھیے ہمارا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک پریزنٹ کرنا، ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. سر بورڈ بنیں گے، وہ بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہم نے ماننے. انچارج ہمارے ضلعی قیادت ہماری جو ہے خواجہ محمد آصف صاحب ہیں، وہ انہوں نے جو کہنے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ جو فیصلہ وہ کریں گے ہماری بہتری، اس میں میری بہتری بھی ہوگی، میرے حلقے کی بہتری ہوگی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ان کا مل گیا ہے تو میں یقین جانے میں بڑا خوش ہوں گا کہ خواجہ صاحب کہہ دیں کہ بھائی صاحب آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، فلانے لڑنا ہے، اور میں اس کا ایز اے ووٹر سپورٹر بن کے اسی طرح الیکشن لڑوں گا جس طرح میں نے پہلے لڑا ہے. میں کبھی اوور اسٹیمیٹ نہیں ہوتا، میں ووٹر سے کہتا ہوں، ہر روز میں کونسلر میں ہوتا ہوں، ہر روز میں حلقے میں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں واٹس ایپ کھل کے بتا دیں تاکہ ہم ایسی پارٹیوں کو، دوسری پارٹیوں کو ساتھی ہیں، وہ آغا صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم آپ کی شخصیت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، آپ پارٹی سے ٹکٹ لیں، آپ ہمیں بتائیں. تو میں آپ کو پھر ایک بات کہتا ہوں، یار آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھ سے پیار کرتے ہو، لیکن میں ٹکٹ کی بات نہیں کرتا. ٹکٹ وہی ہونی ہے جو ہماری پارٹی نے اوپر سے فیصلہ کرنا ہے، جو ہماری قیادت نے فیصلہ کرنا ہے، جو ہماری ضلعی قیادت نے خواجہ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ مجھے الیکشن کے لیے کہیں گے میں الیکشن لڑوں گا، لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے وہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. نہ مجھے 20 سال سے پہلے بھی روک سکا ہے، نہ مجھے آج بھی روک رہا ہے. میں آج بھی اپنے حلقے کی خدمت کر رہا ہوں. یہ میرا مشن، مائی پالیٹکس جسٹ مائی سوشل ورک. اچھا شاید بھائی ایک آخری بس آخری سوال، جی کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی نیک خواہشات جو ہیں وہ ان کو پورا فرمائے، اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے. تو میں آپ سے ایک اور، ناظرین شاہ صاحب سے ایک اور پھر وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے، تو ٹکٹ ملنے کے بعد میں پہلا پروگرام آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. اور صاحب یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے. یقین جانیے میرے پاس چینل، میں تمام چینل کی بات کرتا ہوں، مجھے ایک دفعہ نہیں، ان کو پتا ہے کہ شاہد کے سینے میں بہت راز ہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ اس کے پاس پل پل کی رپورٹ ہے اس مشکل وقت کی. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں، نہ پہلے میں نے کسی کو انٹرویو دی ہے، نہ یہ چیزیں میں نے پہلے کسی کو دی ہیں، نہ دکھائی ہیں. آج بھی میرا آپ سے وعدہ ہے، یو آر سو لولی، سو کائنڈ. آپ نے ہماری نمائندگی نہیں کی، آپ نے پوری پارٹی کی نمائندگی کی ہے. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور میری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ. اگر اللہ نے مجھے یہ موقع دیا انشاءاللہ تعالی اس جگہ پہ پہنچانے میں
اگر میں یہ کہوں گا میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے, میرے قائدین کی دعائیں ہیں, میرے والدین کی دعائیں ہیں, میرے ووٹرز کی دعائیں ہیں, لیکن اس میں میرے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس میں آپ کا بھی بہت مقام ہے. آپ نے مجھے اس قابل بنایا, آپ نے مجھے اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ میرے قیادت کو محسوس ہوا کہ یار یہ از دا موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ. تو سر یہ تو پھر کریڈٹ آپ کو جائے گا نا. اگر مجھے ٹکٹ ملتے ہیں تو کریڈٹ گوز ٹو یو, تو پھر آپ کا حق بنتا ہے. میں ایم گریٹفل ٹو یو, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. لاسٹ میں سر میں یہ ایک بات بتا دیتا ہوں, آئی فیل آنر اینڈ پراؤڈ کہ میں مسلم لیگی باپ کا بیٹا ہوں. بالکل. میں پوتا مسلم لیگی کو ہوں اور میں مسلم لیگی ہوں. میں مسلم لیگ کے علاوہ تو نہیں کسی جگہ آج تک گیا, میں مسلم لیگی ہوں. میرے والد صاحب مسلم لیگی, رفیق تارڑ صاحب کے کلاس فیلو. میرے دادا جی علامہ اقبال کی جناب علم مشاعروں میں جاتے, انہوں نے اس وقت قربانیاں دی. اس وقت انہوں نے پاکستان میں اپنی جیل برو تحریکوں میں میرے والد صاحب نے دی. تو سر یہ تو ہماری کنٹینیوٹی ہے, یہ بلڈ میں ہے. میں مسلم لیگی ہوں, مسلم لیگی ہی رہوں گا. اور یہ مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ میں اس مسلم لیگی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, اور اس قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے میں ایم پی اے بنا تھا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اس وقت میاں محمد نواز شریف کا, جس نے اس پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنایا. تو سر میں ان کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی درازی عمر کے لیے پھر دعا گو ان کو آئیں اس ملک میں دوبارہ آئیں اور اس ملک کی جو ہے بھاگ دوڑ سنبھالیں. اور لاسٹ میں سر میں ایک ضرور میسج دوں گا, مریم نواز کا رول اس پارٹی میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. یہ میں کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, اس کا رول بہت زیادہ ہونا چاہیے. شی از ووکل, شی از ڈائنامک لیڈی. اس نے برک کی ہے, اس نے اپنی والدہ کے ساتھ اس برے وقت میں بھی, جو آدمی یا جو انسان برے وقت میں اسٹرگل کرتا ہے اپنی والدہ کی طرح, سر جب وہ مشکل وقت سے وہ اچھے وقت میں آ جاتا ہے نا, تو اس سے اچھا بندہ اور کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہر پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیگم مریم نواز کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر کا سر ان کو بھی بھیجا بہت زیادہ کردار. سر میں کہتا تھی بالکل ان کو ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں بات بڑی خوش آئند ہے ہمارے لیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو یہ رول ادا دے دی ہے کہ شی ول ورک فار دا پارٹی ری آرگنائزیشن. وہ پارٹی کے لیے ورک بھی کرے گی, پارٹی کی ری آرگنائزیشن اور ریسٹرکشن کے لیے وہ شی از دا چیف آرگنائزر. اور میں یقینی طور پر آپ کے چینلز پہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شی کین ڈیلیور. اور شی پرووڈ ہرسیلف کہ اس نے جو پہلے بھی اتنے لیکن مشرف کی آمری سے وہ ٹکرائی, سیکنڈ جمہوریت, پھر ڈریل ہوئی, پھر سیکنڈ کے ساتھ وہ ٹکرائی. اب وہ بچی جو ہے وہ اس وقت کندن بن چکی ہوئی ہے. کندن ہے اس وقت مریم نواز شریف, پارٹی کا وہ ہمارے لیے بہت حساس ہے. تو میں سب کو ان کو یہ کہوں گا اس کا جو رول ہے وہ ہماری پارٹی کے لیے خوش آتا ہے. آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اور یہ مریم یہ لیڈ کریں گی, کیپٹن صاحب لیڈ کریں گے. یہ انرجیٹک لوگ باہر نکلیں گے, انشاءاللہ پبلک باہر نکلے گی. اگلا رزلٹ آپ کو بہت اچھا نظر آئے گا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, پارٹی مسلم لیگ انشاءاللہ آئے گی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج شاہد بٹ صاحب کے ساتھ ہمارا چھوٹا سا یہ پروگرام تھا. اس میں آپ نے دیکھا کہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی, جن میں نے ثبوتوں کی بات کی تھی, جن پروفز کی بات کی تھی, وہ میں نے سارے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. میرا چینل سبسکرائب کر لیں آغا ساجد, اور میرا فیس بک پیج آغا ساجد جوائن کر لیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. انشاءاللہ پھر ایک اچھی سی شخصیت کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.